اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عزیزان گرامی میں آپ سے ایک بڑی خاص چیز شیئر کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے کہ جب بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، 1 to 1 ہو، آپ اور آپ کا بچہ ہو، اس کے درمیان کوئی بیچ میں تیسری چیز حائل نہ ہو۔ رات کا وقت بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈسٹربنس نہیں ہوتی، یا مارننگ کا ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی ایک ٹائم چوز کر لیں اور اپنے بچے کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ ہو، جس میں کوئی اس کی والدہ نہ ہو، کوئی بہن بھائی نہ آئے۔ ہر بچے کے زیادہ بچے ہیں، ایک سے زیادہ بچے ہیں، تو پھر ہر بچے کے ساتھ 1 by 1 ٹائم دینا ہے آپ نے۔ اور ٹائم دینے کے بعد آپ نے ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے سے سوالات کرنے ہیں۔ لیٹس سپوز آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ گھڑی یہاں پہ لگی ہے، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ 2 فائدے بتائیں۔ وہ بتائے گا یہاں پہ لگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ گھڑی جو ہے وہ ہمیں وقت بتاتی ہے، اور اس طرح کی وغیرہ وغیرہ چیزیں ہمیں بتا سکتا ہے۔ پھر آپ نے کچھ دن تک یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ پھر آپ نے بچے سے کہنا ہے کہ وہ آپ سے سوالات کرے، مختلف ٹائم پہ سوال کرے۔ یا آپ رات کا ٹائم چوز کر سکتے ہیں، یا جس وقت وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہو اس ٹائم پہ بھی بچہ بڑے کوسچنز کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اسے الاؤ کریں کہ وہ آپ سے کوسچنز کرے، پوچھے، کوئی سوال کرے۔ اس سے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے بچے کی جو مینٹالٹی ہے، جو آپ کے بچے کے اندر سوچ ہے، وہ کس قسم کی چل رہی ہے۔ بہت سارے بچے ایسے کوسچنز کرتے ہیں جس کے اندر خوف کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیٹس سپوز وہ سوال کرے گا کہ اگر فرض کریں کیپٹن امریکہ کی اور ارطغرل کی لڑائی ہو تو کون جیتے گا؟ ٹھیک ہے۔ یا اگر مچھلی ہے تو وہ اگر کسی چیز کو کھائے گی، یا کوئی جانور ہے اس کا آپ سے مقابلہ ہو جائے تو کون جیتے گا؟ یعنی کہ اس سے اس کی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر آپ چھت سے گر جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ زلزلہ آ جائے تو ہم کھڑے ہیں، آپ گر جائیں گے یا کھڑے رہیں گے؟ یعنی کہ اس کی کوسچنز اس کے دیکھیں کہ وہ کس قسم کے کوسچنز کر رہا ہے، اور اس کوسچنز کے اندر دراصل نکل کیا رہا ہے۔ اس کا خوف نکلتا ہے، اس کی سوچ کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں، پازیٹیو نکل رہی ہیں، نیگیٹو نکل رہی ہیں، جرت نکل رہی ہے، کریٹیوٹی نکل رہی ہے، یا کوئی ڈر اور خوف اور خدشات نکل رہے ہیں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کے سامنے بچے کی سوچ سامنے آئے گی، آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، کوسچن وہ کوئی بھی کر دے۔ بعض اوقات پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مذہب پہ کوئی کوسچن ہو جائے یا کوئی ایسے اسے بات کر دے تو نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح نہیں، آپ نے اس پہ کوئی نہیں لگانی، اسے کرنے دیں، ہر طرح کا کوسچن کرنے دیں، وہ جو بھی کرتا ہے۔ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں، ڈیڈی ہمارا یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں تو آپ مجھے بھول جائیں پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کے کوسچن جو بھی کرتا ہے اس سے خیر وغیرہ وغیرہ اسے کرنے دیں۔ اگر تو آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے کوسچنز کے اندر خدشات ہیں، نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، بچے کے اندر ڈر اور خوف کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اس کے سوالات کے اندر جو وہ پوچھ رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے ایکٹیویٹی یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ڈیلی بیسس پہ رات کو یا جس وقت بھی وہ آپ کے ساتھ ہو، مختلف اوقات میں، ہر ٹائم نہیں، مختلف اوقات میں آپ نے اس کو چیزوں کے مختلف پہلو دیکھنا سکھانے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بچہ جو گرو اپ ہو رہا ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کے اندر خدشات ہیں جو فیوچر میں جا کے، میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ فیوچر میں جا کے یہ چیزیں انسان کو تکلیف کیسے دیتی ہیں، انسان کو جا کے یہ کیسے مشکلات دیتی ہیں۔ اچھا، جب وہ پھر اس طرح کا جب آپ اس سے پوچھیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے مختلف ایکٹیویٹیز دینی ہیں۔ ایکٹیویٹیز کے اندر آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسے مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ہیں، آپ اس کے ساتھ گاڑی میں ہیں، یا آپ اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، آپ اپنے بچے کی سوچ کو مثبت بنانے کے لیے، تاکہ وہ مثبت بھی چیزوں کو دیکھنا سیکھے، اس کا مائنڈ جو نیگیٹو، اس کا جو سوچ ہے وہ فلو کر رہی ہے نیگیٹیوٹی کے اندر، منفی چیزوں کو وہ زیادہ سوچ رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے بتانا ہے بیٹا یہ درخت لگے ہیں، اچھا مجھے بتاؤ ان درختوں کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ وہ غلط بتائے، صحیح بتائے، آپ نے اسے برا بلا نہیں کہنا، وہ کچھ بھی بتا دے، چاہے غلط بتائے،
آپ نے کہنا ویری ویل ڈن، شاباش، تم بہت اچھا بتاتے ہو، صحیح بتاتے ہو، آپ ہر بات کو صحیح سوچتے ہو. آپ اسے پھر چیزوں کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں. اسے کہیں دیکھو بیٹا یہ درخت لگے ہیں، بتاؤ اس کے کیا فائدے ہیں. وہ آپ کو کچھ بھی بتائے گا، آپ بھی سکتے ہیں ہاں یہ آکسیجن بھی دے گا، ویری ویل ڈن، آپ نے صحیح سوچا. اچھا اس سے ہم کوئی اس کے نیچے آ کے کھڑا ہو سکتے ہیں، اسے دھوپ نہ لگے، چھاؤں میں وہ آ جائے گا، شاباش، ویری ویل ڈن، بہت اچھا تم نے بتایا ہے، صحیح بتا رہے ہو. پھر آپ اسی طرح گاڑی میں جا رہے ہوں تو آپ اسے پوچھیں، مختلف سوالات کر لیں، کوئی بھی گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اس طرح آپ ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیں. انٹل انلیس اس کی سوچ کے اندر ایسے مکمل ویوز نہ بن جائیں جو اس کی، کیونکہ اس سے ہوگا کیا کہ اس کے مائنڈ کے اندر کوئی بھی چیز آئے گی تو وہ اس کو پازیٹیو لینا سیکھ لے گا، مائنڈ کے اندر پازیٹیو ویوز چلنا شروع ہو جائیں گی. اب جب ہر بچہ ہر وقت نیگیٹیوٹی سنتا ہے، گھر کے اندر ماں باپ خدشات ڈسکس کرتے ہیں، مالی مسائل ڈسکس کرتے ہیں، کاروباری مسائل ڈسکس کرتے ہیں، میاں بیوی کی وہ لڑائی اور جھگڑے دیکھتے ہیں، محبت کی فضا نہیں دیکھتے، گھر میں اٹھا غیبتیں دیکھیں، دوسرے کی برائیاں دیکھیں، تو بچے کی جو دیکھنے کے زاویے ہیں وہ منفی ہو جاتے ہیں. بچہ کسی چیز کو مثبت لے نہیں پاتا، جو چیز وہ دیکھتا ہے اسی کے مطابق سوچتا ہے، اور دماغ کے اندر جو وائرنگ آلریڈی ہو چکی ہے وہ نیگیٹو ہو چکی ہے. اس سے آپ کے بچے کے اندر مثبت سوچنے کا عمل ختم ہو جائے گا. روکنا، اس سے آپ کے بچے کے اندر جو مثبت سوچنے کا عمل ہے وہ رک جائے گا. تو آپ نے اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہمیشہ منفی سوچتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ جو ہیں وہ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، پازیٹیو نہیں سوچتے. ہر سچویشن کے اندر رونا سیکھتے ہیں. ہم گھروں کے اندر بھی کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم روتے رہتے ہیں، حل کی طرف نہیں آتے. تو بچہ یہ ہم سے سیکھ رہا ہوتا ہے. بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں. میں نے آپ کو صرف ایک ٹپ بتائی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اسے مثبت سوچنے کا طریقہ بتائیں کہ اسے ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی ڈسکس کریں. اسے بتاؤ کہ اس چیز کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس چیز کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. میں اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن یہ والی آپ نے ایکٹیویٹی ڈیلی بیسس پہ کرنی ہے تاکہ وہ چیزوں کو مثبت دیکھنا سیکھے اور اس کے مائنڈ کے اندر جو وائرنگ ہے وہ پازیٹیو ہو جائے اور اس سے ہو جائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا عملی زندگی پر نفع یا نقصان کیا ہوتا ہے جب انسان مثبت سوچتا ہے. یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو پریکٹیکل ہے، میری زندگی کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، میرے پیر و مرشد، میرے استاد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اور زندگی پر گہرا مطالعہ کرنے کے بعد چیزوں کو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں بھی ایک نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں. تو چیزوں کو خاص نگاہ سے دیکھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر مثبت ہوتے ہیں ان کا کوئی کام بگڑتا نہیں ہے، ان کا ہر کام سنورتا ہے. کام بگڑے گا، بگڑے کے اندر سے سنورے گا. آپ یقین کریں، ان کے جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، نہیں ہو رہے، اس کے اندر سے وہ ایسا مثبت پہلو دیکھیں گے کہ ان کو اپنی زندگی کے اندر مزہ آ جائے گا. وہ کہیں گے شکر الحمدللہ یہ کام نہیں ہوا، دیکھو اس میں سے یہ بھلائی ہو گئی ہے. یعنی کہ جب وہ ہر کام میں سے مثبت ہو جاتے ہیں، ہر کام میں سے پازیٹیوٹی نکلتی ہے، ہر کام میں سے ایک اچھا رستہ نکل آتا ہے، تو ان کا شمار شکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں شکر ادا کرتے ہیں. مل جاتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتی ہے تو بھی شکر گزار ہوتے ہیں. اس کے اندر میں آپ کو ایک واقعہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا. باتوں میں سے بات آ گئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ جنگل میں سے گزرے تھے تو ایک دم ان کے پاؤں پر چوٹ لگی اور خون نکلنا شروع ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھے، انہوں نے زخم پر ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ شکر الحمدللہ. جو ساتھ میں بندے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے اور اس میں سے خون نکل آیا، اور خون نکلنے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ غم کرتے یا یہ کہتے ہائے کرتے یا کچھ اس طرح کا کرتے، آپ نے کہا شکر الحمدللہ، تکلیف میں بھی شکر الحمدللہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کیا ہے کہ اس نے چھوٹی تکلیف دی ہے، اگر وہ اس سے بڑی تکلیف دے دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا. یہ تو اس کا شکر ہے کہ اسے چھوٹی تکلیف دی ہے. اب جب ان کا ہر کام، وہ ہر مصیبت میں سے ایک مثبت پہلو نکال لیتے ہیں. میرے استاد محترم کی زندگی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہر کام سنور رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے بندوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جو مثبت دیکھنا سیکھ لیتے ہیں، جو ہر کام میں سے شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں، صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، ہر کام سنورتا ہے. اور ایسے شاکرین اور صابرین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے
ایسے کرم والے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ پر اللہ کا کرم ہو جائے گا, آپ کی زندگی سنور جائے گی, آپ کے حالات سنور جائیں گے, کیونکہ کرم والے کے ساتھ بیٹھیں گے وہ آپ کو کرم دے دے گا, آپ پر بھی اللہ کا کرم ہو جائے گا, آپ کی زندگی کے اندر ایک چینج آ جائے گی. جو لوگ آستانوں پر جا کر نہیں کرتے ہیں, لوگ آستانوں پر جاتے ہیں کہ شارٹ کٹس ٹوٹکے لے کے آئیں, تویز لیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, یوں نہیں ہوتا. زندگی کے اندر تویزات کام کرتے ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں وظائف, لیکن کسی اور جگہ پر, وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ پوچھیں گے, یا انشاءاللہ جب میرا دل کیا میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں, زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے, اس کا شکر اور صبر کرنے کے لیے, یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ, کرم والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. اب آپ آ جائیں دوسری طرف اس کا الٹ ہے, جو ہر بندے ہر وقت کا رونا دھونا روتے رہتے ہیں. یہ بھی بچپن سے ہی بچہ سیکھتا ہے, سیکھنے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے, پھر اس کی زندگی کے اندر کوئی کام سنورتا نہیں. اگر وہ اپنے کام کرے گا اور کام سنوریں گے تو اس کے اندر سے بھی اس کو خامی نظر آئے گی کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے تھا, ہوا نہیں. اس کے کام بنتے بنتے بگڑ جائیں گے, ہو گئے ہیں تو وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, یعنی کہ وہ اس صفت کی الٹ ہو جائے گا جو مومنین کی ایک صفت ہے کہ وہ صبر اور شکر کرنے کے والوں کی بجائے وہ ناشکروں میں آ جائے گا. اور خدا تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہاری اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور اس کا الٹ کر لیں کہ تم ناشکری کرو, میں دی ہوئی نعمتیں تم سے واپس لے لوں گا. تو اس بندے کا شمار ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جس کے پاس خدا کی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو اس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس میں سے اس کی جو تاثیر ہے وہ نکال لیتا ہے. مطمئن دل, قلب مطمئن نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے کام سنورتے نہیں ہیں, ایسے لوگوں کے کام بنے بگڑ جاتے ہیں, ہو جائیں گے تو اس کے اندر خامیاں نظر آئیں گی. وہ گھر کے اندر ہیں, چیزیں ہیں ٹوٹ جائیں گی, بازار گئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, چیزیں لے کے آئے ہیں پوری نہیں آئیں گی, پوری آ گئی ہیں تو وہ ان کے رنگوں میں فرق آ جائے گا. کچھ نہ کچھ ہر معاملے میں ہر کام بگڑے گا, یہ طے شدہ بات ہے. پھر بڑی بات میرے استاد محترم نے مجھے سکھائی, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کے غم تمہارے مقدر میں آ جائیں گے, تمہاری گود میں آ جائیں گے, تمہاری جھولی میں آ جائیں گے, اور تم بھی غمگین ہو جاؤ گے. ہر وقت کے رونے دھونے والے بندے سے بھاگ جاؤ, دور ہو جاؤ. کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی, کیونکہ اس کی عادت ہے. میں نے دیکھا کچھ لوگ اٹھتے ساتھ ہی صبح مارننگ میں ملیں گے, سنسنی خیز خبر سنائیں گے. آج میں آیا رستے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آج میں آیا فلانا بندہ مر گیا, آج میں آیا یہ ہو گیا. او بھائی اپنے غم اپنے پاس رکھو, مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے غموں کی. ہر وقت کا جو رونا دھونا, کوئی نہ کوئی مصیبت بیان کرتے رہنے والے بندے سے بھاگیں, ورنہ وہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا. تو یہ جو چیزیں انسان کی بچپن کی تربیت سے یہ دیکھیں کہ کہاں سے چیزیں نکلیں, اور اس کی زندگی کے اندر مشکلات در مشکلات, مشکلات در مشکلات, مشکلات در مشکلات, پھر وہ کسی در پہ جائے, آستانے پہ جائے, وہ نہیں بدل سکتا. اس کی زندگی بدلے گی تو ایک ہی صورت میں بدلے گی کہ وہ صابرین, شاکرین اور حافظین ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں, جو بہت مثبت لوگ ہیں. پھر آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑی چینج آنے کے امکانات موجود ہیں. تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سوچ کو اچھا کیجئے, خود محاسبہ کیجئے. مراقبات اب کرنے کے عادی نہیں ہیں, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے بیٹھنے کے لیے. اپنی سوچ کو بھی سوچیں کہ میں کیا سوچتا ہوں. رات کی تنہائی میں بیٹھیں, تہجد کے وقت جاگیں اور سوچیں کہ میں کیا سوچتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں. آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی زندگی ہے. اپنی سوچ کو ریویو کریں کہ کہیں میں منفی تو نہیں سوچ رہا, کہیں میری زندگی کے اندر کام غلط تو نہیں ہو رہے, کہیں میرے کام بگڑ تو نہیں رہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا ایسی صفات ہیں جو آ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. پھر آپ جب یہ ڈیلی بیسس پہ اپنی ذات کو, اپنے کاموں کو, اپنی سوچ کو جب سوچنا شروع کریں گے, اس پہ نگاہ کرنا شروع کریں گے, تو وہ خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.